ناظرین، تحریک انصاف کے اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر ایک جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ الزامات لگائے جا رہے ہیں علیمہ بی بی پر، کہا جا رہا ہے کہ ان کے بچے ضمانت پر رہا ہو گئے، اب انہیں اپنے بھائی کی رہائی کے لیے بھی ایسے ہی اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ گویا شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ علیمہ بی بی صاحبہ کو تو رعایت مل گئی، لیکن عمران خان صاحب کو ایسی رعایت یا ان کی اہلیہ کو نہیں مل رہی۔ مشال یوسف زئی بھی تنقید کر رہی ہیں جو بشرا بی بی کی ترجمان ہیں۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے اوپر سنگین الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جانشینی کا جھگڑا ہے، عمران خان اگر جیل میں رہتے ہیں تو پارٹی کی لیڈرشپ کس کے پاس ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں علیمہ خان صاحبہ اس وقت جو ہے ڈٹ کر کھڑی ہیں، لیکن کچھ لوگ ان کے رویے پر بھی اعتراضات اٹھا رہے ہیں، گویا وہ کمپرومائزڈ ہیں۔ یہ عدم اعتماد ایک دوسرے کے اوپر پارٹی کو کس طرف لے کر جائے گا، اس پہ بھی بات کریں گے اور دیگر حالات کا بھی جائزہ لیں گے۔ آج کے پروگرام کے اندر میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب اطہر کاظمی صاحب۔ اطہر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سینئر تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی صاحب۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اطہر کاظمی صاحب، ہو کیا رہا ہے؟ پی ٹی آئی جتنے فیصلے کرتی چلی جا رہی ہے، بڑے غیر سیاسی قسم کے فیصلے ہیں۔ گلگت بلتستان کی حکومت چلی گئی، اتنے عرصے بعد یاد آیا کہ جناب اراکین اسمبلی کی جو ہے وہ سسپینشن کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جانشینی کا جھگڑا ہے۔ دیکھیں، ٹو بی آنیسٹ، وہ جس قسم کے حالات ہیں اس وقت، ان کے بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جن کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے، لیکن ان کو بھی کوئی سیاسی حالات کا سامنا تو نہیں ہے، ان کو بھی انتظامی حالات کا سامنا ہے۔ عدالتوں سے سزائیں ہو رہی ہیں۔ گلگت بلتستان کے پہلے جو وزیر اعلیٰ تھے ان کو غالباً 30 سال کے قریب سزا ہو چکی ہوئی ہے۔ تو ان سارے حالات کے اندر اس میں نو ڈاؤٹ کے اختلافات بھی آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن کیا وہ میٹر کرتے ہیں؟ کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف کی جو عوامی سپورٹ ہے اس میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ وہ مجھے ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی۔ باقی جہاں تک جانشینی کا تعلق ہے، دیکھیں سیاست کے اندر آپ جانشین اس طرح مقرر نہیں کر سکتے کہ آپ کہہ دیں گے کہ یہ جانشین ہے اور وہ جانشین ہے۔ جو اپنا کردار ادا کرے گا وہ سامنے نظر آ جائے گا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جب میاں صاحب پہ مشکل تھی، مریم بی بی کا بڑا متحرک کردار تھا، اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب کا بڑا متحرک کردار تھا۔ تو ابھی بھی تحریک انصاف کے اوپر ایک مشکل وقت ہے، تو اگر کوئی شخص ان کی بہنوں پہ تنقید کر رہا ہے تو میرے خیال میں یہ ان فاؤنڈیڈ تنقید ہے۔ جتنا گریسفلی خان صاحب کی بہنوں نے پروقار طریقے سے اس سارے عرصے کے دوران چیزوں کا سامنا کیا ہے، ان کی اپنی مشکلات ہیں، ان کے اپنے بیٹے جو ہے کہ کسی کا بیٹا جیل میں ہے، کسی کا بیٹا گرفتار ہوا، کسی کے اوپر مقدمات ہیں۔ ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ خدا نہ خواستہ زرداری صاحب کی بہنوں کے ساتھ یا میاں صاحب کی بہنیں جن کا سیاست میں اس طرح تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوا۔ تو میرے خیال میں اس وقت جن حالات کا سامنا ہے ان کو وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ باقی پارٹی کے اندر کیا مسائل ہیں یقیناً ہوں گے اور اختلافات بھی ہوں گے، لیکن اطہر صاحب پارٹی کے رہنماؤں کا ایک دوسرے کے اوپر اتنا عدم اعتماد کہ یہ بیان دے دیے جاتے ہیں کہ فلاں کمپرومائزڈ ہے، فلاں جو ہے وہ ہدایات کہیں اور سے لیتا ہے۔ اور اب تو سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کل سے ایک بڑی لڑائی شروع ہو چکی ہے جس میں الزام تراشی کی جا رہی ہے، ہر ایک فریق دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے کہ وہ کمپرومائزڈ ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ کمپرومائزڈ ہیں، بیرسٹر سیف کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی یہ تو عمران خان صاحب کا بندہ ہی نہیں ہے، لگایا تو عمران خان صاحب نے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اگر وہ مخلص نہیں ہے تو عمران خان صاحب نے نامزد کیا ہے۔ اگر یہ نامزدگیاں، یہ تعیناتیاں عمران خان صاحب نے خود کی ہیں تو وہ ان لوگوں کو کیوں نہیں منع کرتے جو ان کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں، ان کی لائلٹی کے اوپر شک کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پہ اگر علیمہ خان صاحبہ کی بات کی جائے، مشال یوسف زئی تنقید تو واضح جو کر رہی ہیں اس سے بظاہر یہ تاثر برتا ہے کہ شاید علیمہ خان صاحبہ بھی کمپرومائزڈ ہیں اور بشرا بی بی کی وہ ترجمان ہے مشال یوسف زئی۔ ملک صاحب، پیچھے آپ نے عمران خان کو ہی چھوڑ دیا، وہ بھی کمپرومائزڈ ہیں، پیچھے وہی رہ گئے، باقی تو سب کے اوپر دیکھیں یہ سیاست میں یہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگتے رہتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں نا، حنیف عباسی صاحب نے کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کے اندر وزیر دفاع پہ جو الزامات لگائے، وزیر دفاع نے جو بیوروکریسی پہ الزامات لگائے، جو ایک ٹھیکیدار ہے وہ وزیر دفاع سے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ تو سیاست میں جو اپنے فائدے ہوتے ہیں ان کے مطابق لوگ ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگاتے رہتے ہیں، لیکن کیا کوئی پارٹی کا موقف ہے، جو سنجیدہ لوگ ہیں پارٹی کے اندر وہ ایک دوسرے کے حوالے سے کوئی ایسی بات کریں تو یقیناً اس پہ بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن میری نظر میں ٹو بی آنیسٹ یہ کوئی پارٹی کا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ نہیں ہے۔ پارٹی کا مسئلہ وہ ہے کہ خان صاحب جیل میں ہیں اور کیا ان کی سیاست اس طرح ہو رہی ہے کہ ان کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں،
پارٹی کے لیے کوئی گنجائش بن سکتی ہے. اصل مسئلہ وہ ہے پارٹی کے لیے. یہ سارے چھوٹی چھوٹی علامات ہیں, یہ اگر حالات تبدیل ہوئے تو یہ ان کو کوئی یاد بھی نہیں رکھے گا. حفیظ اللہ نیازی صاحب, یہ جو پارٹی میں اختلافات ہیں یہ کیا چھوٹی چھوٹی علامات ہیں یا پارٹی کے اندر اختلافات بڑے کھل کر سامنے آ چکے ہیں؟ کیونکہ بڑے ایک دوسرے کے اوپر الزامات ہیں. خاص طور پہ اگر ہم بات کریں تو کوئی کہتا ہے جی کہ علیمہ خان صاحبہ جانشین بننا چاہتی ہیں, کوئی کہتا ہے بشرا بی بی جانشین بننا چاہتی ہیں, کوئی کہتا ہے جی علی مین گنڈا پور صاحب اپنے ہاتھ میں معاملات لینا چاہتے ہیں, بیرسٹر گور صاحب پارٹی کے چیئرمین ہیں, ان سے لوگوں کو گلے شکوے ہیں, سلمان اکرم راجہ کئی بار استعفیٰ دے چکے ہیں, عمران خان صاحب ان کا استعفیٰ منظور نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں جی کہ پارٹی کے لوگ میرے اوپر اعتماد نہیں کرتے. اگر جنید اکبر صاحب کے اوپر وقاص اکرم صاحب عدم اعتماد کر رہے ہیں. شکریہ بہت بہت ملک صاحب. ملک صاحب, پارٹیوں کے اختلافات جو ہیں وہ ہر پارٹی کے اندر کچھ نہ کوئی موجود رہے ہیں. بالکل ٹھیک. کم از کم جو 4 بڑی پارٹی ہیں جس میں پی ایم ایل این ہے, مسلم نون ہے, پھر تحریک انصاف ہے, پیپلز پارٹی ہے اور فضل الرحمان صاحب ہیں. بالکل. اگر اور بھی کوئی بڑی پارٹی دیکھ لیں, جماعت اسلامی وغیرہ, اس میں نہیں ہے, بلکہ اگر اس کے بعد کسی اور کیٹیگری میں ANP ہے, کوئی SRM ہے, تو اختلافات ہیں اور رہیں گے اور رہتے ہیں. کیونکہ ان کے اجزائے ترکیبی کوئی کسی خاص نظریے کے اوپر نہیں ہے. نظریاتی پارٹیاں اگر جماعت اسلامی ہو یا وہ کمیونسٹ پارٹی ہو تو ان میں نہیں ملیں گے آپ کو. وہاں پہ لوگوں کی ذاتیں منہا ہوتی ہیں اور نظریہ ان کا سر کا تاج ہوتا ہے. یہ پارٹیاں جتنی بنتی ہیں یہ ہر بندہ اپنی ذات کے لیے آتا ہے. یہ مجبوری علیحدہ ہے کہ ان کو نواز شریف صاحب کی جو سیاست ہے, اس کی مقبولیت ہے, اس میں سے حصہ لینا ہوتا ہے. چنانچہ مجبوری ہے کہ نواز شریف صاحب کی تکریم, شان, عزت اقدس ہے اس کو بڑھائیں. عمران خان صاحب کی پارٹی والے چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی سیاست جتنی مضبوط ہوگی, ان کی شامی قریشی کی ملتان میں سیاست مضبوط ہوگی, میری میاں والی میں سیاست مضبوط ہوگی, اور یہ ساروں کا یہی نظام چل رہا ہے. تحریک انصاف کے اندر مختلف کیا ہے؟ اور اچھا, اس میں ایک اور اس سے پہلے کہ یہ اس بات میں ایک اور بھی بات اس کے اندر انکارپوریٹ کر لیں. ہر پارٹی کے اندر, ساری پارٹی, ایون میں کہتا ہوں جماعت اسلامی میں بھی, ہماری اسٹیبلشمنٹ بدرجہ تو موجود ہے. یہ کہنا یا اس سے صرف نظر کرنا یا اس سے جو ہے اس کو کہنا جی کہ اس کو جسٹیفائی کرنا ممکن نہیں ہے. اور یہ جس کو کہنا ہے کہ آفرینش سے, وہ بازی بعید سے یہ کام چلتا آ رہا ہے کہ ہر پارٹی کے اندر یہ پھنسے ہوئے ہیں. بھٹو صاحب پھانسی ابھی نہیں لگے تھے, تو پیپلز پارٹی کی جتنی ٹاپ قیادت تھی, آپ نام لیتے جائیں, میں آپ کو بتاتا جاؤں گا, جو آخری وزیر اعلیٰ جہاں جہاں تھے, صوبہ پنجاب, سرحد, بلوچستان, یہ سارے کمپرومائز ہو چکے تھے اور ضیاء الحق صاحب کے ساتھ ان کے ہینڈ اینڈ گلو تھے. ایک تو یہ ہے کہ آج کے زمانے میں یہ لوگ بہت, ان کا سرسوخ جو ہے پارٹی لیڈرشپ میں, ہر جگہ کی لیڈرشپ میں, ان کے مثلا آپ کے میڈیا ہے, سیاسی جماعتیں ہیں, مالکان سے پارٹی لیڈر سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کا سرسوخ ہے. یہ حقیقت آپ کو ماننی پڑے گی. تحریک انصاف کے اندر اس کی لیڈرشپ کے اندر کا جو کنٹرول ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس زیادہ ہے. کون ہے کون نہیں ہے اس بحث سے پڑے بغیر, یہ تو وہ حقیقت ہے. تحریک انصاف اس میں بہت آگے ہے. تیسری جو اس میں بات ہے تحریک انصاف کے جو اختلافات ہیں, اس کے اندر ایک فیوڈ ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد عمران خان کے بعد جو ہے جانشینی کا جھگڑا ہے, جو کہ تحریک پیپلز پارٹی میں بن سکا, JUI میں نہیں کوئی زیادہ پنپ سکا. وہاں پہ خاص طریقہ کار ہے. مریم نواز صاحبہ کو نواز شریف صاحب نے خود تو اشارہ کیا, اور پوری جو ورکرز ہیں, جو اصل ہوتا کیا ہے کہ آپ کے جو ماننے چاہنے والے لوگ ہیں وہ کس کے پیچھے یکسو ہو جاتے ہیں, جو سڑکوں کے اوپر عام ووٹر ہے جس کا کوئی کسی تعلق نہیں ہے, جو آپ کا میڈیا دیکھتا ہے یا سوشل میڈیا دیکھتا ہے. اب یہ تحریک انصاف کے اندر جتنے یہ لوگ ہیں وہ سارے کے سارے وہ کس کے پاس یکسو ہوئے ہیں. جب نواز شریف نے مریم پہ ہاتھ رکھا تو شہباز شریف 30 ایئر نمبر 2 تھے PMLN کے, 1991 سے لے کے اور 2018 تک. وہ سارے کے سارے مریم نواز صاحب کی طرف چلے گئے. یہ وہ صورتحال ہے جو اس میں تحریک انصاف, میں نے تو پرسوں کالم لکھا ہے اور بڑا اس کے اوپر بہت کنٹروورشل ہوا ہے, بہت ڈسکس کیا گیا ہے. اس کے اندر میں نے یہی لکھا ہے کہ جی آپ کے 2 سٹرینتھس ہیں تحریک انصاف کے بعد, ایک سٹرینتھ فالتو ہے جو باقیوں کے پاس نہیں تھی. وہ سوشل میڈیا کی جو غیر معمولی ان کی طاقت ہے, اور وہ ایک تو پہلے سے علیمہ صاحبہ کے کنٹرول میں تھا اور اس کو کنٹرول کر رہی تھی.
دوسرا جو عام ورکر ہے اس کو سوشل میڈیا کنٹرول کر رہا ہے. تو اب یہ صورتحال میں آج اگر کسی طریقے صاحب کی کسی فالو کو پوچھے تو وہ جانشین علیمہ خان کے بارے میں یا یہ کہیں گے کہ عمران خان کے بعد اگر نہ اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہو جائے تو علیمہ خان, اگر نواز شریف صاحب کو کچھ ہو جائے تو مریم نواز. تو یہ وہ ساری چیز ہے جو آپ کے سامنے ہے. اب اس کے اندر جو اگلا نظام چلنا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے نہیں کرتی. ظاہر ہے عمران خان صاحب نے ہمیشہ اس کی حوصلہ شکنی کی ہے اور کریں گے. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے اس بارے میں چند باتیں ایسی کی ہیں, ابھی آپ نے مشال یوسف زئی کا بات کی ہے, یہ بہت بڑا بون آف کنٹینشن بن گئی جو میں نے نہیں بنائی. مشال نے کو بدری کسی حد تک شاید بنائی ہو, آپ نے نہیں بنائی. اس کو علیمہ خان صاحبہ نے زیادہ ہائی فائی کیا, اس کو زیادہ ایمپلیفائی کیا. جب اس کو ایمپلیفائی کیا تو چند دن بعد سینیٹ کا ٹکٹ آ گیا. اور وہ ٹکٹ ملنے کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اشارے ہوتے ہیں کہ آپ بھول جائیں کہ بشرا بی بی کی کوئی اسپوکس پرسن یہ نہیں ہے. وہ عمران خان صاحب کی نومینیٹڈ سینیٹر ہیں اور وہ آج بھی وہ الزام لگا رہی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب کوئی سبسٹانس نہیں ہے کہ میں مان نہیں سکتا ہوں. نیالی صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس بات سے آگاہ ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ملک صاحب پلیز مجھے یہ ریتم نہ توڑنے دیں. میں بہت امپورٹنٹ بات آپ کے پروگرام میں کرنے جا رہا ہوں جس میں آپ کو کم از کم آپ جیسے نوجوان اتر بیٹھے ان کو اپنے انالیسس کرنے میں شاید میری جو تجربہ میری جو تعلیم ہے وہ مدد کرے. جی پلیز. اب یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ آپٹکس دیے ہیں کہ وہ علیمہ بی بی کا جو کہ وہ چاہتی تھی کہ مشل کو ٹکٹ نہ دیا جائے, لیکن یہ بات میں ماننے پر تیار نہیں ہوں کہ علیمہ بی بی یا عمران خان کی فیملی کی بہنیں کبھی کمپرومائز کرنے کا سوچ ہی سکتے ہیں. لیکن یہ مت بھولیں, اب یہ بات سنیں اور جگر تھام لیں کہ بھٹو صاحب نے کمپرومائز نہیں کیا تھا, پھانسی لگ گئے. سگی بیٹی جو کہ بھٹو صاحب کی ٹارچ بیرر تھی اور جنہوں نے نیرو آگے لگایا, وہ جب 86 میں آئیں تو کس سے کمپرومائز کر کے آئیں؟ 88 میں اقتدار لیا تو کس سے لیا؟ تغمہ جمہوریت دیا تو کس کو دیا؟ مجھے دیا, آپ کو دیا, یا آرمی چیف کو دیا؟ تو حضور یہ وہ چیز ہے جو کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے لیے سودگی ہو کہ کوئی بھی عمران خان صاحب کی جگہ آ جائے گا. ان کا اپنا ایک بیگیج ہوتا ہے. عمران خان صاحب کا بیگیج سب سے کم تھا, وہ ڈٹے رہے. بھٹو صاحب کے پاس بیگیج کم تھا, ڈٹے رہے. یہ بیگیج ہی ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ آپ کو کئی دفعہ آپ کی چاہنے کے باوجود آپ کو مجبور کر سکتی ہے. اور یہ ایک ایسی خطرناک صورتحال سے طریقے سے درچار ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اب زیادہ خطرے میں ہیں جب سے ان کی جو یہ بات طے ہو گئی ہے, کیونکہ چند ہفتے پہلے تک, چند مہینے پہلے تک عمران خان صاحب کا جانشین طے نہیں ہوا تھا. اور جانشین جب میں کہتا ہوں تو ان کا ماننے چاہنے والا بندہ جو ہے اس کی نظر عمران خان صاحب کے پاس کے بعد کسی کے اوپر نہیں جچ رہی تھی, وہ جچ چکی ہیں. تفصیل اور بھی بہت, لیکن پروگرام کا آپ کا بہت مختصر ہے.